اب وقت ہوتا ہے سکون کی آواز کا، آپ کا فیوریٹ سیگمنٹ brought to you by سکون، پاکستان کا پہلا ویلنس اینڈ the only ویلنس برانڈ، جہاں جس گھر میں سکون ہوتا ہے وہاں واقعی پرسکون ہوتا ہے۔ ان کی طرف سے آج تو روٹس ہیئر کیئر کی طرف سے LCD بھی ہے، عمرے کی ٹکٹس بھی ہے، بائکس بھی ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ سالوں سال سے ہمارا نعت کمپٹیشن چلتا ہوا آ رہا ہے اینڈ دس از ون آف یور فیوریٹ سیگمنٹس آلسو۔ جی ہاں، تو یہ زبردست انعامات ونرز کے ساتھ جانے والے ہیں، اور ونرز جن کا جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کون ہوگا، ہمارے ججز صاحبان جو کہ ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ جی میں تعارف کرانا چاہوں گی، شہزاد حنیف صاحب ہمارے ساتھ ہیں، مقدس کاظمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جو کہ یہاں پر ججمنٹ کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ بہت مشکل کام ہے یہ، ہاں جی بالکل ہے نا، لیکن بٹ صاحب نے ذرا آسان کر دیا۔ اچھا جی، میں نے آسان کر سر کو بھی سمجھتے ہیں، کلام کو بھی سمجھتے ہیں، تو جب فیصلہ ہمارا آپس میں ٹائی پڑ جاتی ہے تو بیچ میں پھر یہ اٹھتے ہیں، یہ ویٹو کرتے ہیں اس کو۔ اچھا بھائی، بڑے ایموشنل لوگ بھی یہاں آئے، ہم نے ایسی ایسی آوازیں سنی جنہوں نے واقعی ہمیں ایموشنل بھی کر دیا، اور ان بچوں کے لیے میں بڑی اپریشیٹ کرتا ہوں، کیونکہ میں شو کے بعد سب سے زیادہ فیڈ بیک آتی ہے تو کہتے ہیں یار یہ بچے آپ کہاں سے ڈھونڈ کے لا رہے ہیں، گریٹ، اتنے آواز، اتنی مطلب کہ نعت کے اندر مطلب وہ جو ایموشنز لے کے آنا، فیلنگز لے کے آنا، واقعی بھئی آپ سب بچوں کی بڑی اپریشیشن ہے اس چیز میں۔ آج ہمارے ساتھ سعدیہ ہے، ہمارے پاس سعید مجیب الرحمان صاحب ہیں اور علی رضا صاحب ہیں، تین ہمارے کنٹیسٹنٹس آئے ہوئے ہیں۔ ان میں سے انفارچونیٹلی صرف ایک ہی آگے جائیں گے۔ ہم نے ہولڈنگ پیریڈ بھی شروع کیا ہے، شہزاد بھائی کے کہنے پہ ہم لوگ نے ڈسکس کیا، پھر مقدس صاحب سے بھی ہم نے یہ بات کی کہ بھئی وہ بچے جو واقعی بہت اچھے ہیں لیکن آگے نہیں جا پا رہے، ان کو ایک ہولڈنگ پیریڈ کے ہم لوگ بھی لے کے آئیں گے تاکہ ایک وائلڈ کارڈ انٹری بھی اینڈ میں ہو سکے۔ سر آج کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کو سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فخر محسوس کرتا ہوں جب بھی یہ سکون کی آواز میں آتے ہیں۔ شاہ جی اور میں یہ کہتے ہیں کہ زندگی میں مطلب وہ ہم ایک مصرع پرسوں بھی پڑھا تھا، لیکن یقین کیجئے جب ان بچوں میں وہ دیکھتے ہیں نا کہ یار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک جذبہ، تو پھر ہم کہتے ہیں ہماری آخرت میں جو ایک ہمیں گفٹ ملے گا نا، وہ یہ ہوگا کہ چلو یار یہ حضور کی محبت میں ایک چراغ جلا۔ کیا بات، سبحان اللہ، واہ۔ مقدس بھائی؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سکون کی آواز جب سے اس کا آغاز ہوا ہمیں یہ دیکھنے میں ملا ہے کہ ایسی ایسی آوازیں کچھ ہمیں سننے کو ملی ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ریاضت سال ہر سال ریاضت کے بعد جو ہے وہ کہیں بندہ پہنچتا ہے، وہ بچہ جو ہے وہ سر لگا رہا ہوتا ہے، کیا بات، وہ سر دے رہا ہوتا ہے، اور وہ کلام جو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کے واقعتاً مقابلے کے لیے ضروری ہیں وہ کلام بھی پڑھے جا رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے کلام ہیں جس میں جذبات زیادہ ہوتے ہیں، کچھ ایسے کلام ہے جس میں سر آگے بڑھ جاتی ہے، کلام پیچھے رہ جاتا ہے۔ اچھا اس میں ایک مزے کی بات ہے شاہ جی، ہمیں بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ کئی جگہ بچے ایسی کہتے ہیں جو ہم نے نہیں کہی ہوتی، جو ہم نے سنی نہیں ہوتی، بڑی بات، تو ہم بھی سیکھتے ہیں کئی چیز۔ بات ایسی ہوتی ہے کہ وہ بچہ کہہ جاتا ہے، بعد میں ہم جا کے دیکھتے ہیں یار یہ جگہ ہم نے کبھی نہیں کہی تھی، یہ ایک نئی جگہ بچہ کہہ گیا۔ تو آج ہم آج کے پہلے ہمارے کنٹیسٹنٹ جو ہیں وہ ان کا نام علی رضا۔ علی کہاں سے ہیں بھائی؟ علی مائک پکڑے، مائک کدھر ہے آپ کا؟ یس، مائک ذرا قریب رکھنا ہے، اوکے اوکے، چلے بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جو ہم موت کو زندگی بیچتے ہیں، جو ہم موت کو زندگی بیچتے ہیں، بے وجہ ولایت علی بیچتے ہیں، جو ہم موت کو زندگی بیچتے ہیں۔
मुबारक हो तुमको तिजारत ये मीसम, मुबारक हो तुमको तिजारत ये मीसम, के तेरी खजूरें, के तेरी खजूरें अली बेचते हैं। बस बेटे अली, मेरा ख्याल है कि आपकी आवाज़ अभी बहुत बहुत इसको ज़रूरत है, मगर जो मेरे से बेहतर जानते हैं वो आपको ज़रा गाइड करेंगे, और ज़रा इनकी बात को ज़रा गौर से सुनिएगा। सबसे बुनियादी बात व्हाट्सअप ये है कि सिर्फ आपने पढ़ना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि आपने क्या पढ़ना है और कहाँ पढ़ना है और किस हालत में पढ़ना है, किस कैफियत में पढ़ना है। पहली बात, ये नात शरीफ नहीं है, ये हम्द भी नहीं है, ये हज़रत मौलाए कायनात की मनक़बत के अशार हैं। पहला तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जी, यानी जिस मौजू को हम लेके चल रहे हैं उसका इसके साथ इस सूरत में कोई हम लोग कनेक्शन नहीं है। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात ये कि जो आपके अंदर अगर स्किल्स पढ़ने की अगर आपको मौका मिला है तो इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएं और प्रॉपर मश्क करके आके पढ़ें। इतने बड़े मंच पे आप खड़े हैं, दुनिया आपको देख रही है, और जो आप आए हैं तो आपकी परफॉर्मिंग या हाज़िरी या उस कैफियत में नहीं है, तो बड़ी इम्बैलेंसमेंट फील होती है। तो मैं बहुत सो सॉरी। नहीं बात आपकी बजाय। अच्छा, अगर यही वाली बात जो थी, यही जो इन्होंने लाइन कही थी ऊपर वाली, वो मैं सिर्फ इनको चाह रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सा इनको बताएं कि भाई किस तरह कहनी है वो लाइन, क्योंकि ब्रीदिंग की प्रॉब्लम आ रही है। जी ऐसे ही है, आवाज़ टूट रही है, आवाज़ और क्या कहते हैं, सुर तो बहुत ही दूर है। अच्छा, ये कंपोजिशन क्योंकि कंपोजिशन तो आम है क्योंकि कलाम ये नात का नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कुछ यानी ये इसकी शक्ल है। बिल्कुल। तो मतलब ये मुझे थोड़ी तकलीफ हुई कि यार आप इतनी बड़ी जगह पर आए हैं, तो मायूसी हुई। हाँ, तैयार तो तैयारी बिल्कुल। मुक़द्दस भाई, थकी थकी आवाज़ थी, जैसे सफ़रों से गुजरी आवाज़ हो, और फिर कलाम जो है वो यकीनन काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें कोई शक नहीं कि अव्वलुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। लेकिन यहाँ पे चूँकि मखसूस ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि अहमदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से चूँकि कलाम की है। हाँ, हम मनक़बत का भी बीच में लेके आते हैं पीरियड कि जिसमें हम ये भी सुनते हैं, और आगे मौलाए कायनात अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो है वो अय्याम आ रहे हैं, उसमें फिर यही होता है। इसके साथ साथ बेटे जैसे कहा कि ये आने वाले जो अब पार्टिसिपेंट आएंगे उनको ज़रा गौर से आप सुन लें और समझ लें कि आपने ऐसा कलाम ऐसे कलाम का इंतखाब करना है, सिर्फ नात ही ना हो बल्कि ऐसी नात हो जो शान मुस्तफा आपने माइक में सुनानी हो और जो कुरान और हदीस के मुताबिक हो। क्या बात, यानी इसके नंबर अलग से हैं, कलाम के हम नंबर अलग देते हैं, तलफ़ुज़ के अलग देते हैं और आवाज़ के अलग देते हैं। तो इन बातों का आपको ख्याल रख के आना है आइंदा, ये बात जहन में रखिए जी। तो आपको अली बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है, मज़ीद तैयारी कीजिए, और आने वाले जितने भी स्पेशल लोग हैं जिन्होंने इस सेगमेंट का हिस्सा बनना है, अगर आप तैयारी के साथ आएंगे तो मेरे ख्याल से फिर हमारे जजेस भी जो हैं उनके लिए भी बहुत आसानी हो जाती है सिलेक्ट करने में। ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद शहर रमज़ान में आपको फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। ऐसा तुझे खालिक ने
راہدار بنایا، یوسف کو تیرا دیدار بنایا، کونین بنائے گئے، کونین بنائے گئے، سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تجھے سرکار بنایا، کونین کی خاطر تجھے سرکار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا۔ واہ ماشاءاللہ۔ مجیب الرحمان، اچھا جی، آپ کتنے عرصے سے نعت کر رہے ہو؟ 5 سال سے، ٹھیک ہے، اچھا ویسے تو حفظ کے دوران ہی نعتیں پڑھا دی۔ اچھا اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بٹ صاحب تو اس طرح پوچھتے نہیں جس طرح نے ٹیکس لینا ہے نا۔ میں وہی نا، نہیں مجھے آپ کی آواز میں ویریشن نہیں نظر آئی، مجھے آپ کی آواز بڑی ایک سنگل ٹون والی ہے، تھوڑی سی اس میں ایکسپریشن اور مٹھاس کی ذرا مطلب کمی تھی، رینج آپ کی اچھی ہے۔ باقی سر امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا یہ کلام تھا اور بہت خوبصورت کلام، لیکن آغاز اتنا مطلب نیچے چلا گیا جب ایسا تجھے خالق، یعنی وہ ایک پوری اب وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے آغاز میں، مطلب ہاں جی وہ جو آغاز میرے دل کی تمنا تھی کہ جس طرح یہ کلام ہے، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یعنی پوری جگہ جو ہے نا وہ جو دل کی تھی وہ انہوں نے کمزور کی، پھر اس میں رینج اچھی ہے، اوپر لیول پہ گئے، لیکن جو ایک تھوڑی بہت اس کی خوبصورتی ہے نا جو اس میں آپ نے وہ دکھانی ہے کہ میں بارگاہ رسالت مآب میں حاضری پیش کر رہا ہوں، تو وہ مطلب مناسب نہیں تھی۔ ہاں ایک اچھی بات، مائک کا استعمال اچھا کیا ہے انہوں نے، نہیں اس کو بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کیا۔ تلفظ میں ایک جگہ مجھے لگا کہ تھوڑا سا کونین، کونین، کونین بنائے گئے، یعنی تھوڑا سا لفظ بھی اگر وہ ادھر ادھر لگے گا تو پھر لگے گا کہ جیسے آپ اسے نہیں کہہ پا رہے۔ جی سر جی مقدس صاحب۔ جی ماشاءاللہ، آواز گلے سے سینے سے نہیں، بالکل، جس کی وجہ سے آواز کا حسن ہوتا ہے سوز، گداز، تو
وہ بچے نے پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی. اور ایک جو بہت اعلیٰ بات میں نے دیکھی اس بچے میں, جو میں نے نوٹ کی, کہ کچھ سر اس نے ایسے لگائے جو پہلے میں نے نہیں سنے. کچھ سر اس نے, آپ نے اگر غور کیا جی واپسی پہ ایک جگہ ایسی میں نے دیکھا ہے, جب ایسا لگا کہ جو یعنی پہلے سے یعنی گنجائش تھی لیکن کسی نے لگائے نہیں, اور اس بچے نے بہت اچھے سے اس کو نبھایا ہے. اور جہاں تک بات رہی بیٹے کلام جو ہے, کلام خود بولتا ہے مجھے کیسے پڑھنا ہے تم نے. کیا بات, کیا اس کی فیل, اس کا جو ہے وہ انداز, اور اس کا مزاج جو ہے نا, وہ آپ نے خود بنانا ہے. یعنی پہلے اس کو دل پہ لے کے جاؤ کہ یہ کیا کہہ رہا ہے شاعر, اس کو سمجھو, اس کی اہمیت کو سمجھو, اس کی عظمت کو سمجھو کہ کیا عظمت بیان کی جا رہی ہے, پھر اس کو پیش کرو اس طرح جس طرح پیشکاری کا حق ہے. اور وہ حق کیا ہے کہ جب دل سے نکلے گی وہ اثر بھی کرے. شاہ جی میں اجازت ہو تو ایک بات, بٹ صاحب یہ نا آپ نے مانگنے والے کو دیکھا ہوگا کہ وہ اس طرح کے امپریشنز دیتا ہے, فیس کے بھی, باڈی کے بھی, ہاتھوں کے بھی, کہ جیسے وہ واقعی مانگنے والا ہے. تو یہ بلا تشبیہ و بلا مثال حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیں ہماری کیفیت, ہماری چیزیں وہ لگیں کہ ان کے ساتھ ہم کوئی بات کہہ رہے ہیں, ان کو بتا رہے ہیں کہ بھی یہ شان ہے ہمارے آقا کی. تو یہ یعنی اتنا مشکل کام نہیں ہے, یہ صرف آپ نے اپنے اوپر ان کے ساتھ ایک کنیکشن بحال کرنا ہے. کیا بات, کیا بات. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ منسلک. بہت خوبصورت باتیں آپ کو کہیں, آپ کی آواز میں وہ کمی جو ہے وہ انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے, اور اسی چیز کو آپ نے پازیٹیولی لینا ہے کہ ہاں یار اس کو میں کیسے بہتر کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے جی, ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد ہماری اگلی کنٹیسٹنٹ کی باری ہے. کئی بار جائے گا, آپ دیکھ رہے ہیں سکون کی آواز, شہر رمضان. نسبت ہوئی مدینے سے میرے خیال کو میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے میرے خیال کو نبی کی یاد سے الفت نہیں تو مر جاؤ نبی کی یاد سے الفت نہیں تو مر جاؤ تمہارا مر نہیں بہتر ہے
بہتر ہے ایسے جینے سے میرے خیال کو سبحان اللہ سبحان اللہ. رونگٹے کھڑے کرنے والا، اور جس طرح آپ نے اپنی آواز کو ایکسپریشن میں اتار چڑھاؤ کیا ہے، اور وہ جو ایک لائن آپ نے کہی ہے نا، وہ مطلب جس کو ہم لوگ میوزیکل ٹرم میں کہتے ہیں بینڈ کرنا، میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی آپ کی آواز بہت خوبصورت انصاف جسے کہتے ہیں نا، ہر جملے کے ساتھ ہر لفظ کے ساتھ بہت خوبصورت ہے. جی ہاں سر. کمال جی، حضرت محسن نقوی آپ کا یہ کلام تھا، اور سعدیہ ارشد نام ہے بیٹی کا، اور سعدیہ ارشد نے خوب نبھایا، اور پسینے میں سعدیہ ماشاءاللہ جگہ کہہ کے بڑی بڑی جگہ کہی. اور بر صاحب ایک خاص جو اس نے کہی نا تمہارا، وہ تمہارا جو کہنا تھا نا، تمہارا یعنی اس کے اندر جو ایک تھی تمہارا، کیا لائن کے آگے کیا، تمہارا مرنا ہی بہتر ہے. تمہارا مرنا ہی بہتر. اف، وہ لفظ تمہارا ذرا دوبارہ کہہ دو تاکہ تھوڑی چاشنی ہمیں. اور تمہارا کیا بات، واہ 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 واہ. بہتر ہے ایسے جینے سے. بھائی کیا بات ہے، جیتے رہو میرا بیٹا. اچھا، کتنے عرصے سے آپ نعت پڑھ رہے ہیں؟ میں بچپن سے پڑھ رہی ہوں. ابا حضور نے بہت شاہ جی مقدس بھائی بتائیے ذرا، خاموش بیٹھے ہیں آپ اس وقت سے نبی کے در کے گداگر رئیس ہیں محسن، نبی کے در کے گداگر رئیس ہیں محسن، سوال کرتے نہیں کسی کمینے سے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت سوال کرتے نہیں کسی کمینے سے میرے. اب صاحب یہ دیکھیں نا، خیال کمینے سے، ایسا یہ کمینے سے، یہ ایسی چیز ہے جو دل کو مطلب تڑپاتی ہے کہ یار یہ کیسا ہے. لفظ کیا ہے؟ مہک، ایسے جیسے مہک اٹھ گئی، مہک گلاب کیا بات ہے بھائی، جیتے آنے لگی پسینے سے میرے خیال. لکھو نسبت ہوئے مدینے سے، شہر رمضان اور سکون کی آواز، اور فیصلے کا وقت آن پہنچے اب. جی، فیصلے کا وقت آ گیا ہے. کیا آپ کا خیال ہے کون جیتنے والا ہے، کون آگے جائے گا اور کون
دو سکون کے گفٹ ہیمپرز لے کے گھر جائے. گھر جائے گا. بالکل. ججز کی طرف چلیں. بھائی میرا خیال ہے بہت ہی سمپل ہے بھائی جان. obvious سامنے نظر آ رہا ہے کچھ. جی میں نے بند کر دیا کتاب. بند کر دی. یہ فائنل ہو گیا نام. میرا خیال ہے جی ہمارے دونوں ججز کی مسکراہٹ نے ہی بتا دیا ہے کہ آگے جا رہی ہے سعدیہ. سعدیہ ارشد بہت آپ کو مبارک ہو. آپ بہت اگلے راؤنڈ میں مبارک جا آپ رہی کو. ہیں. ماشاءاللہ بہت خوبصورت بہت اور باقی جو دو ہمارے کنٹیسٹنٹ ہیں وہ بھی خالی ہاتھ نہیں جائیں گے, سکون کے گفٹ ہیمپرز لے کے جائیں گے. جی آگے سکون بڑھتے کی ہیں. آواز میں آئی ہے تو سکون کا گفٹ کیوں نہیں انہیں ملے گا. جی درود ان پر واہ سلام ان پر واہ میرے نبی کا جو ہے گھرانہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. درود ان پر سلام ان پر میرے نبی کا جو ہے گھرانہ. میرے نبی کا جو ہے گھرانہ. واہ یہاں اترتے ہیں سب فرشتے, یہاں پہ جھکتا ہے کل زمان. واہ 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 واہ. درود ان پر سلام ان پر میرے نبی کا جو ہے گھرانہ. بطور خاص یہ ہر سننے والوں کے لیے خدا نے کسی نہ کسی منصب پہ بٹھایا ہو, وہ وزیر ہو, مشیر ہو, پیر ہو, فقیر ہو, کسی نہ کسی منصب پہ بٹھایا ہے. اب کیا کہتے ہیں؟ تمام عہدے تمام رتبے خدا ہے دیتا نبی کے صدقے. تمام عہدے تمام رتبے خدا ہے دیتا نبی کے صدقے. اور جہاں نبی اور ولی ہیں بنتے, وہ ہے محمد کا کارخانہ. ہے محمد کا کارخانہ. اور یہ شعر میں نے حضرت بلال کی مرکت پہ میں نے پڑھا شام میں جا کے. اور شعر کیا ہے؟ آئے ملا ہے سورج کو حکم خالق, بلال میرا اذان نہ دے تو. واقعہ ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے کہ سید یا رسول اللہ صاحب آئے اور فرمایا یا رسول اللہ بلال کی زبان میں لکنت ہے, تو ایسا کیجئے یہ اذان نہ دیں, کوئی اور دے. سرکار نے کہا کہ کیا تم یہی چاہتے ہو؟ کہا بلال یہ چاہتے ہیں کہ تو اذان نہ دے اور کوئی اور دے. بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا سیدھا در فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ پا گیا, اور وہاں پہ ایک شکایت کی صورت میں یہ بات کی, اور وہ بات کر اس در پہ رہا تھا, سن خدا رہا تھا. بس میں جو ہے وہ جو کہنے جا رہا ہوں وہ کیا, ملا ہے سورج کو حکم خالق, بلال میرا اذان نہ دے تو. ملا ہے سورج کو حکم خالق, بلال میرا اذان نہ دے تو. طلوع کی جرت کبھی نہ کرنا, نہ میرے حبشی کا دل دکھانا. ہائے نہ میرے حبشی کا دل دکھانا. درود ان پر
ان پر سلام ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا. یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا. تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا. تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا. یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا. تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا. تیرا تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا. جو نام محمد ہے کہ رحمت کا سمندر. جو نام محمد ہے کہ رحمت کا سمندر. بہتا ہے یہ بہتا ہے یہ بہتا ہی رہے گا. تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا. تیرا تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا. بار صاحب شیر کا لطف لیجیے گا. کیا لطف ہو سرکار مجھے حشر میں کہہ دیں. کیا لطف ہو سرکار مجھے حشر میں کہہ دیں. میرا تھا یہ میرا ہے یہ میرا ہی رہے گا. میرا میرا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہی رہے گا. یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا. سرکار سے مانگے تو کوئی آل کا صدقہ ملتا تھا یہ ملتا. شہر